والاحترام حاضرین و ناظرین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی شخصیات میں بڑی نمایاں اور ممتاز حیثیت کے آدمی ہیں۔ رب العالمین نے آپ سے جو اسلام کی خدمت لی ہے، پوری اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ سے پہلے کی زندگی آپ کی دیکھیں تو آپ قدم قدم پر اپنے محبوب کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور یہ ساتھ صرف خوشی کے اور آسانی کے لمحات میں نہیں بلکہ ہر قسم کی تکلیف اور آزمائش کے لمحات میں بھی نظر آتا ہے۔ میعاد کی تصدیق ہو، مکہ والے مان ہی نہیں رہے، ان کے چھوٹے دماغوں میں یہ بڑی بات آ ہی نہیں رہی کہ اللہ کرنے پہ آئے تو کر سکتا ہے کہ رات کے مختصر عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے نبی کو لے جائے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے کر جائے، معراج کرائے، سیر کرائے اور واپس لے آئے۔ یہ ان کے چھوٹے دماغوں میں بات آ ہی نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر سوال کرنے لگے، مسجد اقصی کے دروازے بتاؤ کہ اگر آپ ہو کر آئے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں بتاؤ کہ اگر آپ ہو کر آئے ہیں۔ تصدیق نہیں کر رہے، تصدیق کر رہے ہیں، لیکن بات جب آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر تو آپ نے اتنا پوچھا کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے، دعویٰ ہے میرے نبی کا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہو کر آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، مکہ کے مشرکوں نے کہا، کہیں تو انہوں نے یہ بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے، ہمارے تمہارے ذہنوں میں بات آئے یا نہ آئے، جو نبی کے منہ پر آ رہی ہے وہ سچ۔ مکہ والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ دفاع کرنا، آپ کی خاطر لڑنا، لوگوں سے الجھنا، اور اس حد تک چلے جانا کہ بدر کے میدان میں باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کی صف میں کھڑے ہیں، اور بیٹا بھی اسلام سے دور ہے، اور بعد میں اس نے کہا بھی کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، سامنے آئے تھے، میں نے
پاک ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا. وہ منہ پہ چونکہ نقاب ہو لیکن اس نے پہچان لیا نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے اور لطف لیجیے. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ تو میرے مقابلے میں آ گیا ہے. اگر مجھے پتا ہوگا تو میرے مقابلے میں ہے تو میں نے بیٹا ہونے کی وجہ سے تجھے بخشنا نہیں, تجھے چھوڑنا نہیں. مال اپنا سارا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان کر دیا اور ہجرت کی رات وہ کارنامہ سر انجام دیا, وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان کی رشک کیا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں ظاہر ہے ناتعداد ہیں, انگنت ہیں, بے شمار ہیں. فرمایا اتنی نیکیاں ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی. تو ایسی عظیم شخصیت جس کی نیکیوں کا کوئی شمار نہیں, وہ بھی رشک کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور ہجرت کی رات کی نیکیاں مجھے عطا کر دے. تو ہجرت کی رات نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے خونی دشمنوں کے گھیرے سے نکلنا اور جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ غار دیکھ کر آئے ہیں. اس غار پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت لے جا اور پھر اکیلے نہیں, پیچھے سے غلام کھانا پہنچانے میں لگا ہوا ہے, پورا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے. پھر میدان بدر ہے, پھر میدان احد ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم ساتھ رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اسلام پر اتنے احسان اسلام پر کہ کائنات انسانی میں کسی اور کے اتنے احسان نہیں ہے اسلام پر جتنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی, ارشاد فرمایا لوگوں جس نے مجھ پر احسان کیے ہیں, جس نے مجھ پر احسان کیے, ابتلا کا زمانہ تھا, آزمائش کا دور تھا, ہر وقت حالت جنگ میں تھے, منافقوں کا سامنا تھا, تمام مراحل میں ہر ایک پروانے نے آپ کی خدمت کی, آپ کا ساتھ دیا, لیکن خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت پر دے دیا. اور قرآن حکیم نے پھر ان احسانات کو کیسے عمدہ الفاظ میں بیان فرمایا. اس سورۃ اللیل ہے, فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات اور اسلام کی خدمات کا تذکرہ اشارے میں کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
اپنا مال اسلام کے لیے لٹا کر، اپنی سارا گھرانہ اسلام کے لیے لٹا کر، خدمت میں لگا کر، دنیا نہیں چاہی، کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی عزت طلب نہیں کیا، اتنا بھی نہیں چاہا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ ساری خدمت اسلام کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی سچی کتاب گواہی دیتی ہے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر بار لٹایا ہے اللہ کے پیغمبر پر، تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ بھی ان سے راضی کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر بھی اعتراف فرما رہے ہیں کہ جتنے احسان مجھ پہ صدیق اکبر کے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں۔ اور اب دونوں باتیں ذرا ملا کے دیکھیے، اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ کیا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی پھر اتنا کچھ دے گا کہ صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن دوں گا۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راضی کروں گا ان کو، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن دوں گا۔ یہ ایک مقام، یہ مرتبہ، یہ شان اسلام میں کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہے۔ اور اہل سنت والجماعت چونکہ سادہ ہوتے ہیں، اور مومن کو سادہ ہی ہونا چاہیے، فراڈ، پروپیگنڈا، جھوٹ، یہ مومن کی زندگی میں ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اس سادگی کا غیر یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری باتیں ہمارے منہ میں ڈالی ہیں۔ کسی بھی بچے کو اٹھا کے پوچھو تو اس کو باقی سارا کچھ آتا ہوگا، اصحاب ثلاثہ کی کوئی بات ان کو یاد نہیں۔ صدیق اکبر کون ہے؟ فاروق اعظم کے کیا کارنامے ہیں؟ عام اہل سنت والجماعت پہ خبر بیٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، کوئی حدیث یاد نہیں۔ حالانکہ جس شخصیت کے بارے میں میں کر رہا ہوں، سنیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث یاد رکھنے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا حب ابی بکر واجب، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بات بتائی ہے کہ اللہ خود پوچھیں گے اور بعد میں فرمائیں گے کہ صدیق آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے، عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں نے جنت میں اکیلے داخل نہیں ہونا، جس نے مجھ سے محبت کی اسے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنے بڑے فضائل ہیں۔ اہل بیت اور آل نبی کے فضائل جو ثابت ہیں، اہل سنت ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ المیہ یہ ہے کہ وہ تو سب یاد ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرمائے حب ابی بکر واجب، اور اگلے لفظ بھی ہے کہ شکر کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ الا امتی، میری
یہ آپ نے خود فرمایا. تو بہرحال کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحلت مبارکہ سے پہلے جو خدمت اسلام کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. جو احسانات آپ کے اسلام پر ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. لیکن جو خاص خدمت جو خاص کارنامہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد انجام دیا ہے وہ زیادہ قابل غور ہے اور اسی پر بات کرنی تھی. لیکن اب وقت جمعہ کا ہو گیا. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو وہ تمام کارنامے مختصر ہم ذکر کریں گے پڑھیں گے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد انجام دیا. اسلام کا تحفظ کیا, اسلام کا دفاع کیا, اسلام کو نئے نئے فتنوں سے بچایا, اٹھنے والے طوفانوں سے لڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کا سچا غلام بنائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ کی صف میں اور صحابہ کی جماعت میں سب سے اول مقام رکھتے ہیں, سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری زندگی آپ کی یہ خدمت دیکھی تو ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا, کسی نے کوئی بات کر دی آپ کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات درمیان میں لا کے بات سمجھائی. آنے والی ساری امت کو آپ نے بتایا کہ صدیق کے بارے میں بات کرتے ہوئے میری طرف بھی دیکھ لیا. ان کی ذات پر بات کرنے سے پہلے میری طرف تو دیکھا کرو کہ میرا کتنا سچا غلام, کتنا سچا خادم اور میری اس کے ساتھ کتنی سچی رشتہ داری اور گہری رشتہ داری اور محبت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری امت کے لیے قابل غور ہے اور قابل فکر ہے کہ آپ کے بارے میں بات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے روکا کہ لوگوں صدیق پر انگلی اٹھانے سے پہلے کوئی میرا لحاظ تو کر لیا, میری ذات کی طرف بھی دیکھ لیا کرو. تو اسی عظیم شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ ان کے عظیم کارنامے, ان کا عظیم کارنامہ, بہت بڑا کارنامہ جو اسلام کے تحفظ اور دفاع کرتا, اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت اور سچی تابعداری نصیب فرمائے.